تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ تعاون جنہوں نے کیا وہ ٹی ایل پی نے کیا ہے. ٹی ایل پی باقاعدہ یہاں پانی پہنچا رہی ہے, کھانا پہنچا رہی ہے, اور کئی دفعہ آ کے انہوں نے ان لوگوں کی داد رسی کی ہے. تو یقیناً یہ قائد کے مشن اور قائد کے حکم پر ہی ہوتا ہے کہ ہمارے قائد نے کہا تھا کہ ہم ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے. تو اس کی بہت بڑی نشانی جو ہے وہ یہاں پر نظر بھی آئی ہے. یہ اپنے مشن کے ساتھ ڈٹے ہوئے مخلص ہیں, اور میرے خیال میں جب تک کوئی اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اسے پیچھے نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں حکومت وقت کو کہ جو نابیناؤں پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے کامیاب نہیں ہو سکے, وہ بیناؤں پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. ڈیلی سوشل پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبین احمد. ناظرین, اس وقت نابینا افراد سراپا احتجاج ہیں سی ایم ہاؤس میں, اور یہاں پر 12 روز سے لگاتار یہاں پر دھرنا جاری ہے. میرے ساتھ مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب موجود ہیں جو کہ ٹی ایل پی کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں, ٹی ایل پی کے سینئر جو ہے وہ رہنما بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آ کے انہوں کا کیسا لگا. سر, یہاں پر کیا صورتحال آپ نے دیکھی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹی ایل پی نے بھی کافی زیادہ اس کو کنڈیم کیا کہ نابینا افراد کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے سراسر غلط ہے. ہاں مبین شیخ, تو شکریہ آپ کا. دوسرا یہ کہ ٹی ایل پی کا اور دھرنوں کا تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا شغف ہے آپس میں, اور ہم لوگ تو چونکہ عادی ہیں اس بات کے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم دھرنے دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ گھر سے دور رہنا اور رات کو روڈ پر سونا اور بغیر بستروں کے آرام کرنا, اور جو انسانی قضائے حاجت وغیرہ کے ایک معاملات ہوتے ہیں انہیں ہینڈل کرنا ٹو مچ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یہ لوگ جب بیٹھے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پریشانی کیا ہے. لیکن چونکہ طاقت جو ہوتی ہے نا, تو حکومتیں طاقت کے آگے جو ہے وہ ڈھیر ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہوتی. پہلے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہیں, اور جب ان کی طاقت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والی کی طاقت سے کمزور پڑ گئی ہے تو پھر وہ مذاکرات کرتے ہیں. ناظرین گرامی, موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ان پر بھی طاقت کا استعمال کرنا چاہا ہے گورنمنٹ نے, لیکن میں کہتا ہوں حکومت وقت کو کہ جو نابیناؤں پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے کامیاب نہیں ہو سکے, وہ بیناؤں پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس طرح ان کی پریشانیاں اگرچہ زیادہ ہیں, لیکن ان کے حوصلے میں نے دیکھے بہت بلند ہیں. اور یہ سارے جو ہے وہ ان کے کپڑے آپ دیکھیں, اس وقت ان کے اس قدر میلے کپڑے ہو رہے ہیں کہ اس کپڑے میں ایک نارمل آدمی زندگی نہیں گزار سکتا, جس قدر ان کے میلے سوٹ ہو رہے ہیں. لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی کپڑا اگر عام بندہ پہنے تو ممکن ہے اسے خارش لگ جائے, اسے بیماری ہو جائے, لیکن اللہ نے انہیں صحت بھی دی ہوئی ہے. لیکن یہ اپنے مشن کے ساتھ ڈٹے ہوئے مخلص ہیں, اور میرے خیال میں جب تک کوئی اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اسے پیچھے نہیں کر سکتی. تو یہ جب بھی آئے ہیں اپنے مخلص پن کی وجہ سے ہمیشہ حکومت سے مذاکرات منوا کر گئے. ابھی بھی ان کا مخلص پن نظر آ رہا ہے, اور مجھے بہت امید ہے کہ حکومت بالآخر جو ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی اور ان کے مذاکرات جو ہے وہ ہوں گے حکومت سے, اور یہ اپنے مذاکرات میں کامیاب بھی ہوں گے. کل یہاں پر فیصل کامران جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں انہوں نے بھی آ کر یہاں پر بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پنجاب پولیس کے جوانوں کو زخمی کر دیا ہے, انہوں نے مارا ہے, اور ان کے جو پرائیویٹ حصے ہیں یا پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا بہت ذرا مذاق بھی بنا میڈیا پہ. تو کیا کہنا چاہیں گے, نابینا افراد اس طرح کی حرکات کر سکتے ہیں؟ اصل میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. آپ ایک بچے کے ساتھ بھی ایکشن کریں گے نا تو اس کا بھی ری ایکشن ہوگا. دیکھیں, پنجاب پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ تو حکومت وقت جس کی بھی حکومت ہوگی وہ اس کے آرڈر ماننے کے پابند ہیں. کل تک یہی حکومت تھی جو پی ٹی آئی کی باتیں مان کر تحریک لبیک پر ظلم کرتی تھی. آج وہی حکومت ہے جو نون لیگ کی بات مان کے اسی پی ٹی آئی پر جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہی ہے. تو یہ تو ہیں مجبور لوگ, انہوں نے تو آرڈر جو آنا ہے وہ کرنا ہے. تو اب ان کا آرڈر آئے گا وہ ایکشن کریں گے. لیکن پنجاب پولیس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی توقع وہ نہ رکھیں کہ جب وہ ایکشن کریں گے تو آگے سے ریئیکشن نہیں آئے گا. تو وہ جب کسی کے آرڈر مان کر ان پر ظلم کر رہے ہیں تو پھر یہ توقع وہ بھی نہ کریں کہ یہ انہیں کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, اپنی جان کے بچاؤ کے لیے یہ چاروں طرف کہیں تو لاٹھی گھمائیں گے نا, کسی ایک کو تو لگے گی, تو لازمی بات ہے کوئی زخمی بھی ہو سکتا ہے. پنجاب پولیس کو بھی سمجھنا چاہیے نا کہ کون سا آرڈر کس حد تک ماننا چاہیے. تو یہ بات ہے, ایکشن کا ری ایکشن بار کیف ہوتا ہے. مجھے کیا کہنا چاہیں گے کہ سعد رضوی جو تحریک لبیک کے سربراہ بھی ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, اور قیادت کا کیا کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے مشکل وقت میں؟ میرے خیال میں یہ سعد رضوی صاحب کا, ہمارے قائد کا جو ہے وہ
जो मिशन या मैसेज है वो यहाँ के लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके ज़रिए तक पहुँच गया है कि ये कहते हैं, मैंने जब इनसे अभी गुफ्तगू की है तो ये कहते हैं कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा ताउन जिन्होंने किया वो TLP ने किया है। TLP बाकायदा यहाँ पानी पहुँचा रही है, खाना पहुँचा रही है और कई दफ़ा आके उन्होंने इन लोगों की दाद रसी की है। तो यकीनन ये कायद के मिशन और कायद के हुक्म पर ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग उससे बड़े मुतमईन नज़र आएँ और इस बात से ये बात साबित भी होती है कि हमारे कायद ने कहा था कि हम हर जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और हम हर मज़लूम का साथ देंगे। तो उसकी बहुत बड़ी निशानी जो है वो यहाँ पर नज़र भी आई है। सर, इस सूरत हाल को देख के क्या शेर सुनाना चाहेंगे? शेर तो खैर अभी इस वक्त करंट मेरे जहन में कोई नहीं है, लेकिन बाजी का ही कुछ सुना दें। बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो शेर आप जानते हैं कि बड़ा ही मारूफ है। आप फरमाते थे कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। तो ये लोग अगर से अपने मुतालबात के लिए खड़े हैं, लेकिन मैं इन्हें भी ये मशवरा देना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि उस वक़्त ये नामूस रसालत के लिए आगे खड़े होते ना, हो सकता है इनके ये वाले मसाइल वैसे ही हल हो जाते, लेकिन फिर भी हम इनके साथ हैं और भरपूर हम इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार। जी बिल्कुल, हमारे साथ अलामा खिजुल इस्लाम नक्शबंदी साहब मौजूद थे जिनसे हमने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि हमारी क़ियादत साद रिजवी साहब ने यही कहा है कि इस नबीना अफराद के साथ खड़ा हुआ जाए। मुश्किल की इस घड़ी में इनके साथ हमें स्टैंड करना चाहिए। हुकूमत जो इन पर जबर और सितम कर रही है इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने मेज़बान मुबीन अहमद को डेली सोशल पाकिस्तान के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।